وہ ہستی جن کا نام بھی بغیر وضو کے امام احمد رضا نہیں لیتے. عارف باللہ حضرت علامہ سیدی عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ملک شام میں آپ کا مزار شریف ہے، اور آپ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں ایک قصیدہ لکھا. آج 12ویں شب ہے، اور یقین کریں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، قرآن سے محبت کرتے ہیں، انہیں قرآن کی صورتوں کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ کچھ نہ کچھ تو یاد ہوں گے. سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ کوثر یاد ہے، سورہ کافرون یاد ہے، بعض صورتیں بھی یاد ہیں. سورہ بقرہ کا نام آتا ہے، سورہ آل عمران کا، سورہ نساء کا، سورہ مائدہ کا، سورہ انعام کا، سورہ اعراف کا، سورہ انفال کا، سورہ توبہ کا، سورہ یونس کا، سورہ ہود کا. آپ کو نام یاد ہوں گے قرآن کریم کی صورتوں کے. ہم قرآن کریم کی صورتوں کے نام پڑھ کر کتنی مرتبہ گزر گئے، لیکن علامہ سیدی عبد الغنی نابلسی عارف باللہ نے جب حضور علیہ السلام سے محبت کی چاہت آپ کے دل میں آ گئی، تو جب آپ نے قرآن کو دیکھا اور قرآن کی صورتوں کے مبارک الفاظ، تو سبحان اللہ، ان کے جو اسماء ہیں، ان کے جو نام ہیں، ان کو جب آپ نے دیکھا تو ان سے بھی آپ نے رسول اللہ کی شانوں کو بیان کرنا شروع کیا. یہ علم بدیع کی ایک اصطلاح ہے، براءت استحلال. ظاہری طور پر جو ہے نا وہ الفاظ کا جو استعمال ہوتا ہے، اس کا تعلق موجود ہوتا ہے، مناسبت موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے ظاہری معنی سے کو سامنے رکھ کر اصل میں معنی کچھ اور بیان کیے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ عظیم خطبہ جو امیر المجاہدین نے پڑھا، اور عرب و عجم کے شیوخ حیران و ششدر تھے کہ پڑھنے والا ایسا ہے تو لکھنے والا کیسا ہوگا. امیر المجاہدین نے پڑھا. مجھے کوئی دوست کہہ رہے تھے آپ نے وہ خطبہ پڑھا ہے، کبھی آپ پڑھیں گے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا جنہوں نے پڑھ دیا بس کافی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہمیں ایسی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، بس پڑھ دیا ہمارے مالکوں نے. جس طرح انہوں نے پڑھ دیا اب کوئی پڑھ نہیں سکے گا نا، ہو نہیں سکتا. تو اس لیے وہ آپ کو یاد اس لیے دلایا کہ ہمیں یہ فیض بواسطہ امیر المجاہدین ملا ہوا ہے، تو ہمیں زیادہ قریب سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں سے کس طرح حضور پر نور علیہ السلام کی ثنا و توصیف کو بیان کیا. یہ میں بیان آپ حضرات کے سامنے کروں گا اور پھر ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. سورہ فاتحہ سے آپ شروع ہوئے اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وجود کی فاتحہ، یعنی عالم وجود کی فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور ذریعے سے ہوئی. آواز مجھے آپ حضرات کی آئے گی. آل عمران کی بقرہ نے آپ کے گھاٹ سے پانی پیا. آل عمران کی بقرہ نے آپ کے گھاٹ سے پانی پیا. اور النساء یعنی نیک عورتوں نے اپنے لیے آپ کے نور سے شہود کا مائدہ یعنی دسترخوان بچھایا. اور انفال والوں نے اعراف کے انعام لے کر، انفال غنیمت والوں نے اعراف کے انعام لے کر آپ کا طواف کیا. ایک خیال مجھے یہاں آ گیا، بھائی طواف کیا تو پھر احرام بھی باندھا ہوگا. خیال آ گیا، طواف کیا تو احرام بھی باندھا ہوگا. پھر وہ احرام کون سا ہوگا؟ وہ احرام عشق کا احرام ہوگا. اور ربیع الاول میں اس حج کا مزہ ہی کچھ اور ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اور سبحان اللہ، انفال والوں نے اعراف کے انعام لے کر آپ کا طواف کیا. اور توبہ سے، صورتیں یاد ہے نا، 10ویں پارے میں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ اور توبہ سے یونس، ہود اور یوسف. حافظ ناظرہ خان قرآن کی صورتوں کی ترتیب دیکھتے جا رہے ہیں نا. کہتے ہیں کہ توبہ سے یونس، ہود اور یوسف نے اپنے اوپر پڑنے والے بوجھل شدائد کے رعد سے نجات پائی. اور ابراہیم نے حجر کی تعمیر میں آپ سے سعادت پائی. اور نحل یعنی شہد کی مکھی 14ویں پارے میں پہنچ گئے. سورۃ النحل میں فرمایا گیا کہ شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے وحی کی
تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نحل کو آپ کے وسیلے سے وہی حاصل ہوئی اور آپ کی عزت کے کہف میں، آپ کی عزت کے کہف میں رات کے وقت کمال نے، آپ کی عزت کے کہف میں رات کے وقت کمال ہجر کے بغیر اسرا کیا، ہجر کے بغیر، دوری نہیں تھی، ہجر نہیں تھا، کہتے ہیں ہجر کے بغیر اسرا کیا، اور مریم کے حمل میں آپ ہی کا نور جلوہ فرما، اور مریم کے حمل میں آپ ہی کا نور جلوہ فرما تھا، اس لیے کہ انبیاء کا طٰہٰ اور مومنین کا حج آپ ہی ہے۔ فرماتے ہیں شعراء، سورۃ الشعراء، کہتے ہیں شعراء کاملین کا نور، سورہ نور میں پہنچ گئے 18واں پارہ، کہتے ہیں شعراء کاملین کا نور اور فرقان بھی آپ ہی ہیں۔ نمل نے، سورہ نمل میں پہنچ گئے 20واں پارہ، کہتے ہیں سورہ نمل، اللہ نمل نے آپ کے ہاں قصص کی وجہ سے نجات و امن پایا، اور عنکبوت نے آپ ہی کے غار پہ جالا تنا۔ ابھی 21ویں پارے میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں رومیوں نے آپ کے بارے میں یقین کر لیا کہ آپ ہی حکمت کے لقمان اور احزاب کا سجدہ ہیں۔ دلوں نے آپ کی محبت کا سبا پیا، دلوں نے آپ کی محبت کا سبا پیا، پس آپ دلوں کے فاتر ہو گئے، پس آپ دلوں کے فاتر ہو گئے، ملائکہ کی صافات کے آپ یاسین ہیں، مبارک گروہ کی جماعت کے صاد ہیں، اللہ تعالی غفور کی صفت غافر الذنب کے راز ہیں، رب بخشتا ہے تو آپ کی برکت سے بخشتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی غفور کی صفت غافر الذنب کے راز ہیں، جس سے امور کی تفصیل فصلت ہوئی۔ اللہ، اشراف کے درمیان شورا، سورۃ الشورى میں پہنچ گئے، اشراف کے درمیان شورا، وہ نفس جو آپ سے حاشیہ ہے، اس کے دخان کے زخرف میں احقاف ہیں، اس کے دخان کے زخرف میں احقاف ہیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آگے سنیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تجلیات عرفانیہ کے صاحب فتح، صاحب فتح، اور حجورات ہیں، اور حجورات ہیں، اور نفوس انسانیہ کے، اللہ اکبر، نفوس انسانیہ کے طور سے، سورہ طور میں چلے گئے 27واں پارہ، نفوس انسانیہ کے طور سے زاریات کا قاف ہیں، افلاک کے نجم میں، سورہ نجم میں چلے گئے، کہتے ہیں افلاک کے نجم میں املاک کے قمر، افلاک کے نجم میں املاک کے قمر ہیں، اس رحمان کے نور سے مستمد ہیں، اس رحمان کے نور سے مستمد ہیں، جن کے واسطے سے مجادلہ میں حدید کا واقعہ ہے۔ 27واں پارہ سورہ واقعہ میں چلے گئے، کہتے ہیں جمعہ میں منافقین کے ساتھ، سورہ منافقون،
جمعہ میں منافقین کے ساتھ صف میں ممتحنہ کا حشر. منافقین کی چھٹی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں، صفوں سے نکال دیا. کہتے ہیں کہ جمعہ میں منافقین کے ساتھ صف میں ممتحنہ کا حشر اور مقاتلہ کے تغابن میں ہیں، اور آپ ہی سے ملک میں تحریم کی طلاق اور احسان کے الحاق کا، احسان کے الحاق کا نون بھی آپ ہی ہیں. سورہ نون میں جا کر پھر کہتے ہیں نوح، سورہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں نوح اور سالکین جن، سورہ جن میں چلے گئے، کہتے ہیں نوح اور سالکین جن کے مقامات ایمانیہ میں آپ ہی معارج ہیں. جنات کا ایمان ہے یا انبیاء کا ایمان ہے؟ سمجھ رہے ہیں، آپ ہی معارج ہیں، بلند و بالا آپ ہی ہیں. کہتے ہیں آپ ہی معارج ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، اور قیامہ کی زینت ہیں، اور قیامہ کی زینت ہیں. اور سورۃ الدہر، اس کا نام ہے سورہ انسان، کہتے ہیں قیامہ کی زینت اور فخر انسان ہیں، فخر انسان ہیں. کہتے ہیں اہل نبا اور عرفان کے اخلاق مرسلات کے مالک ہیں. کہتے ہیں بڑے بڑے اوصاف کے اس لیے نازعات ہیں، والنازعاتی، سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے بڑے اوصاف کے اس لیے نازعات ہیں جس نے تکویر اور انفطار سے عبث کیا. حضور نے کبھی لگی لپٹی بات نہیں کی، اور حضور نے کبھی دراڑ نہیں ڈالی، آپ نے اس کو عبث قرار دے دیا. حضور کے اخلاق بڑے اعلیٰ و بالا ہیں. تو کہا کہ کہتے ہیں بروج کے انشقاق سے متففین کے لیے قاطع ہیں، داخل شدہ شہر میں فجر کے غاشیہ سے، فجر کے غاشیہ سے حضرت اعلیٰ کے طارق ہیں. حضرت اعلیٰ کے سورۃ الطارق پہ چلے گئے، کہتے ہیں شمس کی ضیاء لیل و ضحیٰ کا نور ہیں. علم نشرح ان پر نازل کی گئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ رسالت کے لیے خوب کھول دیا. تین و علق، سورۃ التین اور علق، سورہ علق، کہتے تین و علق، بلکہ ہر مخلوق کے لیے اپنی قدر سے افتخار ہے. تین چھوٹی سی بات ہے جی، والتین، ٹھیک ہے، علق جو انسان ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کہتے ساری مخلوق کے لیے اپنی قدر سے افتخار ہے. سرکش نفس کے ہمزہ کے عصر میں تکاثر کے قارعہ سے عادیات نے زلزلہ کیا. والعادیات ضبحا. عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. کوثر و سلسبیل کے معاون سے قریش خوش ہوئے. عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. کوثر و سلسبیل کے معاون سے قریش خوش ہوئے. ابو لہب کے خلاف نصر کے ساتھ کافرین پر غالب ہوئے. کے لیے اخلاص کامل ہوا. قل هو اللہ احد. آپ کے لیے اخلاص اور خلق واضح ہوا، خلق واضح ہوا. پس آپ نے الناس کو ہدایت دی، حتیٰ کہ ہر شخص اپنے رب